अस्सलाम वालेकुम। मौजूद नाजरीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सफद नवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 28 सूरतुल हश्र की आयात नंबर 1 ता 7 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ुल पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वल्लज़ी अख़रजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़ुनन्तुम अन यख़्रुजू व ज़न्नू अन्नहुम मानियतुहुम खुसूनुहुम मिनल्लाहि फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यख्तसिबू फ़क़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब युख़रिबूना बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ लअज़्ज़बहुम फ़िद दुनिया वलहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन नार। ज़ालिका बिअन्नहुम शाक्कुल्लाह व रसूलहु व मन युशाक्किल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाहि वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। वमा अफ़ाअल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ़्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाबिन वलाकिन्नल्लाह
ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. سورۃ الحشر کی ترجمہ. سورہ حشر مدنی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اس میں 24 آیتیں اور 3 رکوع ہیں. اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے. وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے. تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے. تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا. کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں. تو عبرت لو اے نگاہ والو، اور اگر نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر گھر سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب فرماتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے پھٹے، یعنی کہ جدا رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے پھٹا رہے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. جو درخت تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، اور اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرے. اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو ان سے، تو تم ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ. ہاں، اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، وہ اللہ اور رسول کی ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، کہ تمہارے اغنیاء کا مال نہ جائے. اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، اور جس سے منع فرمائیں باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب سورہ حشر کی تفسیر اور شان نزول اس کا شروع. سورہ حشر مدنی ہے، اس میں 3 رکوع، 24 آیتیں، 445 کلمے، 1913 حرف ہیں. شان نزول: یہ صورت بنی نذیر کے حق میں نازل ہوئی. یہ لوگ یہودی تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو انہوں نے حضور سے اس شرط پر صلح کی کہ نہ آپ کے ساتھ ہو کر کسی سے لڑیں، نہ آپ سے جنگ کریں. جب جنگ بدر میں اسلام کی فتح ہوئی تو بنو نذیر نے کہا یہ وہی نبی ہیں جن کی صفت توریت میں ہے.
پھر جب احد میں مسلمانوں کو ہزیمت کی صورت پیش آئی تو یہ شک میں پڑے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے نیاز مندوں کے ساتھ عداوت کا اظہار کیا اور جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا اور ان کا ایک سردار کعب بن اشرف یہودی 40 یہودی سواروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ پہنچا اور کعبہ معظمہ کے پردے تھام کر قریش کے سرداروں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے علم دینے سے حضور اس حال پر مطلع تھے اور بنو نزیر سے ایک خیانت اور بھی واقع ہو چکی تھی کہ انہوں نے قلعہ کے اوپر سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر با ارادہ فاسد ایک پتھر گرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خبردار کر دیا اور بفضل تعالیٰ حضور محفوظ رہے۔ غرض جب یہود بنو نزیر نے خیانت کی اور عہد شکنی کی اور کفار قریش سے حضور کے خلاف عہد کیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ انصاری کو حکم دیا اور انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ پھر حضور ما لشکر کے بنو نزیر کی طرف روانہ ہوئی ہے۔ اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 21 روز رہا۔ اس درمیان میں منافقین نے یہود سے ہمدردی و موافقت کے بہت معاہدے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناکام کیا، یہود کے دلوں میں رعب ڈالا۔ آخر کار انہیں حضور کے حکم سے جلا وطن ہونا پڑا اور وہ شام و اریحا و خیبر کی طرف چلے گئے۔ یعنی یہود بنو نزیر کو جو مدینہ طیبہ میں تھے، یہ جلا وطنی ان کا پہلا حشر ہے، اور دوسرا حشر ان کا یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے زمانہ خلافت میں خیبر سے شام کی طرف نکالا۔ آخر حشر روز قیامت کا حشر ہے کہ آگ سب لوگوں کو سرزمین شام کی طرف لے جائے گی اور وہیں ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اس کے بعد اہل اسلام سے خطاب فرمایا جاتا ہے مدینہ سے، کیونکہ وہ صاحب قوت صاحب لشکر تھے، مضبوط قلعے رکھتے تھے، ان کی تعداد کثیر تھی، جاگیردار صاحب مال، یعنی خطرہ بھی نہ تھا کہ مسلمان ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ ان کے سردار کعب بن اشرف کے قتل سے اور ان کو ڈھاتے ہیں تاکہ جو لکڑی وغیرہ انہیں اچھی معلوم ہو وہ جلا وطن ہوتے وقت اپنے ساتھ لے جائیں، کہ ان کے مکانوں کے جو حصے باقی رہ جاتے تھے انہیں مسلمان گرا دیتے تھے تاکہ جنگ کے لیے میدان صاف ہو جائے، اور انہیں قتل و قید میں مبتلا کرتا، جیسا کہ یہود نے بنو قریظہ کے ساتھ کیا۔ ہر حال میں خواہ جلا وطن کیے جائیں یا قتل کیے جائیں، یعنی برسر مخالفت رہے۔ شان نزول جب بنو نزیر اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہوئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درخت کاٹ ڈالنے اور انہیں جلا دینے کا حکم دیا۔ اس پر وہ دشمنان خدا بہت گھبرائے اور رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا تمہاری کتاب میں اس کا حکم ہے؟ مسلمان اس باب میں مختلف ہو گئے۔ بعض نے کہا درخت نہ کاٹو، یہ غنیمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ بعض نے کہا اس سے کفار کو رسوا کرنا اور انہیں غیظ میں ڈالنا منظور ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے، اور جو کاٹنا نہیں چاہتے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ درختوں کا کاٹنا اور چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اذن و اجازت سے ہے۔ یعنی یہود کو ذلیل کرے درخت کاٹنے کی اجازت دے کر، یعنی یہود بنو نزیر سے، یعنی اس کے لیے تمہیں کوئی مشقت اور کوفت اٹھانا نہیں پڑی، صرف 2 میل کا فاصلہ تھا، سب لوگ پیادہ پاد چلے گئے، صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ اپنے دشمنوں سے مراد یہ ہے کہ بنو نزیر سے جو غنیمتیں حاصل ہوئیں ان کے لیے مسلمانوں کو جنگ کرنا نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیا، تو یہ مال حضور کی مرضی پر ہے، جہاں چاہیں خرچ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال مہاجرین پر تقسیم کر دیا اور انصار میں سے صرف 3 صاحب حاجت لوگوں کو دیا، اور وہ ابو دجانہ، سماک بن خرسہ،
سماک بن خرشہ اور سہیل بن حنیف اور حارث بن سما ہیں۔ پہلی آیت میں غنیمت کا جو حکم مذکور ہوا ہے، اس آیت میں اسی کی تفصیل ہے، اور بعض مفسرین نے اس قول کی مخالفت کی اور فرمایا کہ پہلی آیت اموال بنو نذیر کے باب میں نازل ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے خاص کیا، اور یہ آیت ہر اس شہر کی غنیمتوں کے باب میں ہے جس کو مسلمان اپنی قوت سے حاصل کریں۔ رشتہ داروں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت ہیں، یعنی بنی ہاشم و بنی مطلب، اور غربا اور فقراء نقصان میں رہیں، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ غنیمت میں سے ایک چہارم تو سردار لے لیتا تھا، باقی قوم کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ اس میں سے مالدار لوگ بہت زیادہ لے لیتے تھے اور غریبوں کے لیے بہت ہی تھوڑا بچتا تھا۔ اسی معمول کے مطابق لوگوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور غنیمت میں سے چہارم لیں، باقی ہم باہم تقسیم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا اور تقسیم کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور اس کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ غنیمت میں سے کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، یا یہ معنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دے اس کا اتباع کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر امر میں واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو، ان کے تعمیل ارشاد میں سستی نہ کرو، ان پر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں، اور مال غنیمت میں جیسا کہ اوپر ذکر کیے ہوئے لوگوں کا حق ہے، ایسا ہی ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کو شان دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ سزا رہتی ہے کہ آپ اس پروگرام کو ضرور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو آگے لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اس کے یوٹیوب کے چینل کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ اس پروگرام سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم